اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ساری زندگی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کیوں ناراض رہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی تھی کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بات نہ کی، اور یہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ آگے جا کر ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک بات کی وجہ سے ان سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی، اتنا سخت ناراض ہو گئی کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بات نہ کی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا زیادہ غصہ رہتی کہ ان کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتی۔ آخر یہی ناراضگی اتنی آگے بڑھ گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہا جاتا ہے، اور اس میں ہزاروں صحابہ کرام کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئیں اور ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے تو چلتے رہتے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھنٹوں لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کہ قافلے کو تو جانا ہی ہے، اس لیے پتہ نہیں ابھی کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ میں قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اس وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہا دور چلی گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودج میں بیٹھنا تھا، جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، وہ کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں جا کر ہار ڈھونڈ لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈنے واپس اسی کھیت کی طرف گئیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تو آ ہی گئی تھی، لہٰذا ہودج میں بیٹھ بھی گئی ہوں گی، اس لیے 4-5 شخاص نے ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر تھی اور وزن بھی کم تھا، 4-5 لوگ اٹھانے والے تھے تو ان کو پتہ بھی نہ چلا کہ آپ اندر بیٹھی ہیں یا نہیں۔ اب قافلے کے لوگ تو وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو دیکھا کہ وہ جگہ تو خالی پڑی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئیں، لیکن آپ کو بھی یہ اطمینان تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلے گا کہ میں پیچھے رہ گئی ہوں تو کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیند غالب آ گئی تو آپ نے اپنے اوپر چادر ڈال دی اور سو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا کہ جب سارا قافلہ کسی جگہ سے چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو تو صبح کے وقت وہ صحابی وہاں جا کر دیکھیں کہ کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام پر لگایا تھا، تو وہ صحابی جب اس جگہ پر پہنچے تو کسی کو وہاں لیٹا ہوا پایا۔ نزدیک آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہے، تو انہوں نے اونچی آواز میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صحابی کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھ کھلی تو آپ نے چادر سے اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپ لیا۔ ان صحابی نے آپ کے لیے اپنے اونٹ کو بٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اونٹ پر سوار ہو گئی۔ ان صحابی نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں جو منافق موجود تھے تو انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ اس میں تو کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ جسے مسلمانوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ منافق کہنے لگے کہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اسی وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا جب مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ منافق لوگ میری عائشہ پر ایسا گھناؤنا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی۔ ایک دن میں ایک صحابیہ حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے رات کو باہر کھیتوں کی طرف نکلی۔
راستہ چلتے ایک جگہ پر ان صحابیہ کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے بد دعا کیوں کر رہی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ عائشہ کیا تم کو پتہ نہیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آخر وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس پر ان صحابیہ نے حضرت عائشہ کو ساری باتیں بتا دی کہ عائشہ تمہارے بارے میں سارے شہر میں ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے سنا تو میرے دل پر بہت بڑا صدمہ لگا اور جلدی سے گھر واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو میں آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں دوسری طرف سے آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموش نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا دی تھیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور آپ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے کہ آخر میرے بارے میں کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو میں نے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارے سے فرما دیا کہ ہاں چلی جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں گھر پہنچی تو میری امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے دیکھا کہ میری امی کی آنکھیں رو رو کر لال ہو چکی ہیں۔ پریشان چہرے کے ساتھ وہ میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ امی کیا ہوا، لیکن وہ بالکل خاموش رہی۔ مجھے کوئی جواب نہ دیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو گئے۔ میں نے پوچھا امی میرے ابو کدھر ہیں؟ تو انہوں نے چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چارپائی پر بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایک آیت پر ان کی آنکھوں سے آنسو برابر گرتے جا رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے گھر میں بھی ایسا غم کا ماحول دیکھا تو میری طبیعت اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کہ جن پر مجھے بھروسہ تھا، جو میری زندگی کے رکھوالے تھے، وہ بھی آج مجھ سے ناراض ہیں، ماں باپ بھی آج مجھ سے جدا ہیں، میں آج کہاں جاؤں گی؟ دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے وضو کیا اور گھر کے ایک کونے کی طرف جانے لگی تو امی نے پوچھا کہ اے عائشہ کدھر جا رہی ہو؟ کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پریشان ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا فیصلہ کر کے خود کو ہلاک نہ کر لے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے امی کو کہا کہ امی میں اپنے رب کے حضور دعائیں کرنے جا رہی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کر دعائیں مانگنی شروع کر دی کہ اے میرے پروردگار، اے فریادوں کی فریاد سننے والے اللہ، تیرے مقبول بندوں پر جب بھی کوئی ایسا وقت آیا تو اے اللہ تو نے ہی ان کی مدد فرمائی۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ایک بچے سے گواہی دلا کر انہیں بچایا۔ اے اللہ حضرت مریم پر الزام لگایا گیا تھا تو آپ نے ہی ان کے شیر خوار بچے سے پاک دامنی کی گواہی دلوائی۔ اے اللہ آج تیرے محبوب کی عائشہ تیرے دروازے پر حاضر ہے اور فریاد کرتی ہے کہ مجھ پر بھی تہمت لگی ہے۔ اے اللہ تو حمیرہ کی مدد فرما، میرے شوہر نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو اس کمزور کو تسلی دے سکے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رو کر دعائیں کر رہی تھی، ادھر دعائیں مانگی جا رہی تھی اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک مجلس مشاورت قائم کی ہوئی تھی کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ باقی سارے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے درمیان غم زدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کے چہروں پر اداسی تھی کیونکہ وہ اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو غم زدہ دیکھ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی بھی طبیعت کچھ عجیب سی بن چکی تھی۔ اس لیے کچھ صحابہ کرام تو سسکیاں لے لے کر رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس معاملے میں تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عزت اور شرافت بخشی ہے کہ آپ کے بدن پر کسی گندی مکھی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا پاکیزہ بنایا ہے تو آپ کے جیون ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ایسی کیسے ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر گناہوں کی گندگی ہو؟ اس لیے مجھے تو یہ چیز بالکل جھوٹ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے عثمان تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت نبوت کی صحبت کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنایا ہے کہ بادل آپ کے سر پر سایہ کیے رہتا ہے، آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا،
کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا قدم آپ کے سائے پر پڑ جائے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے ادب کا اتنا لحاظ فرمایا ہے کہ کسی کے قدم آپ کے سائے پر نہیں پڑ سکتے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیوی پر قابو حاصل ہو جائے کہ وہ ان کے ساتھ کچھ غلط کام کر سکیں۔ لہٰذا یہ چیز تو ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہے کہ اماں عائشہ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ان کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، تم اس معاملے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت علی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگ گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس کی خبر نہیں تھی۔ اس لیے آپ نے جب ان جوتوں کو پہننا چاہا تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر آپ کو خبر فرما دی کہ آپ کے جوتوں میں کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب جوتوں پر گندگی لگی ہوئی تھی تو آپ کو بتا دیا گیا تھا، تو اگر آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو آپ کو کیوں نہ بتایا جاتا؟ اس لیے مجھے یہ بات کچھ ٹھیک نظر نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے خاموش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداسی دیکھ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی طبیعت بہت زیادہ غمزدہ ہے تو آپ چاہیں تو عائشہ کو طلاق دے دیں، آپ کے لیے بیویوں کی کون سی کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اور جیون ساتھی عطا فرما دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ اٹھے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا یا آپ کو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ حکم مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا تھا کہ عائشہ سے نکاح کرو۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے اور ان منافقوں کو چھوڑ دیجئے، میری تلوار جانے اور ان منافقوں کی گردن جانے۔ وہ اس عورت کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے آپ کے لیے، میں ان سبھی کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر حضرت عمر کے غصے کو ٹھنڈا کیا، دل سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر سے کہہ رہے ہوں کہ اے عمر، اللہ تیرا حامی و ناصر ہو، تو نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تاکہ پتہ کرے کہ میری عائشہ کیسی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت پیار کرتے تھے۔ اس لیے گھر پہنچ کر آپ نے دروازے پر دستک دی تو حضرت عائشہ کی امی نے آ کر دروازہ کھولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے، اور پھر گھر کے اندر آ کر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو ان کی بھی آنکھیں رو کر لال ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عائشہ کدھر ہے؟ تو امی نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کر رو دوں کہ اے میرے حبیب، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ اپنی عائشہ کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ مگر میرے دل نے کہا کہ اے عائشہ، تو نے اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد بیان کر لی ہے، اس لیے اب اپنے رب ہی سے مانگو، تیرا رب ہی تیرا مددگار ہوگا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر حضرت عائشہ نے سجدہ پورا کیا اور آ کر چارپائی پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے بہت محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو اپنے رب سے معافی مانگ لے، تیرا رب گناہوں کو بہت معاف فرمانے والا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس وقت تک تو میں صبر کے ساتھ بیٹھی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ باتیں سنی تو میری برداشت ختم ہو گئی اور میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں بیٹھی روتی رہی لیکن خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے کہی تھی کہ میں اپنا غم صرف اپنے رب سے بیان کرتا ہوں، کیونکہ اے اللہ کے نبی، آج اگر میں کہوں گی کہ میں نے ایسا غلط کام نہیں کیا تو آپ لوگ میری بات پر یقین نہیں کرو گے، اور اگر کہہ دوں گی کہ میں نے ایسا کام کیا ہے تو آپ لوگ فوراً میری یہ والی بات مان جائیں گے۔ اس لیے میں اپنے رب سے ہی فریاد کرتی ہوں،
وہی میرے لیے کوئی نجات کا راستہ نکالے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے یہ الفاظ کہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے اور آپ کے اندر وہ حسین کپ کپی تھی جو وہی نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیات طاری ہونے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر چادر ڈال لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آرام سے بیٹھی تھی، دل میں خیال آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر کر دیں گے یا نیند میں کوئی خواب دکھا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، لیکن میرے والدین اس وقت بہت زیادہ غم میں تھے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا کہ وہ تڑپ رہے تھے کہ وہی نازل ہو رہی ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کی قسمت کا کیا فیصلہ ہو۔ والد کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے اور امی بھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں نے آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے تو میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات نازل فرما دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ مبارک ہو، اللہ کا کلام آیا ہے کہ تو پاک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت میری امی کہنے لگیں کہ اے عائشہ اٹھو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگیں کہ اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تھی، تو میں نے کہا کہ میں کسی کا بھی شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا ہے، آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیف میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آ کر رہنے لگیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں مشورہ لیا تھا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اور آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غمگین دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ آپ کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا سخت ناراض ہو گئیں کہ پھر ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔